اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا الی ما خلق اللہ، کیا تم نہیں دیکھتے ان کی طرف ما خلق اللہ من شیء، کہ جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یتفیأ ظلالہ، ڈھل جاتے ہیں ان کے سایہ، عن الیمین، کبھی دائیں طرف، والشمائل، کبھی بائیں طرف، سجدا للہ، اللہ کی طرف سجدہ ریز ہو کر، وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرنے والے، وللہ یسجدوا، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، وہ سب سجدہ ریز ہوتے ہیں، من دابہ، جانوروں میں سے، والملائکہ، ملائکہ میں سے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کیا کرتے، یخافون ربہم، ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم، اوپر کی طرف سے، ویفعلون، اور کر گزرتے ہیں، ما وہ یؤمرون، جس کا انہیں حکم ملتا ہے۔ ما قبل درس کے اندر 4 عذابات کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، اور آج کے اس درس میں اللہ رب العالمین نے پھر اپنی وحدانیت کی طرف، اپنی توحید کی طرف تنبیہ فرمائی۔ فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ، نہیں دیکھتے تم کہ اللہ نے جو پیدا کیا، من شیء، جو بھی چیزیں، یتفیأ ظلالہ عن الیمین، سائے ڈلتے ہیں دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، سجدا للہ، اللہ کی طرف سجدہ ریز ہو کر۔ صبح کو سائے گٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، دوپہر میں جا کر ایک حد پہ جا کر رک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ ڈھلنا شروع ہوتے ہیں اور سائے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان بھی اسی طرح قیام میں ہوتا ہے، پھر رکوع میں ہوتا ہے، پھر سجدے میں ہو جاتا ہے۔ تو جتنی چیزیں ہیں، فرمایا دیکھ لو، یہ سب کی سب رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں، وہم داخرون، عاجز ہیں سب کے سب۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، وہ اللہ ہی کے سامنے سجدہ ریز، من دابہ، چاہے وہ چوپائے ہوں، جانور ہوں، دابہ ہوں، والملائکہ، ملائکہ ہوں، سب کے سب وہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، جھکے ہوئے ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ پہاڑوں کو دیکھیں وہ جھکے ہوئے ہیں، درختوں کو دیکھیں وہ جھکے ہوئے ہیں، اور ان کے سائے آپ کو بتا رہے ہیں، وہ ایسے جھکتے ہیں، ایسے جھکتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان چرچراتا ہے، جس طرح اونٹ پر نیا کجاوا رکھ دیا جائے تو اس کی آواز آتی ہے، اس طرح آسمان چرچراتا ہے۔ آسمان میں ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں جہاں پر فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو یا کسی عبادت میں مصروف نہ ہو، ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ انسان ہے کہ اس کے ہاں سجدے کی جگہیں خالی پڑی ہیں، حالانکہ پوری روئے زمین کو اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سجدہ گاہ بنا دیا، اس کے باوجود مختص جگہیں مساجد، اور ان مساجد میں کتنے لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اگر حقیقی معنوں کے اندر سب کے سب مسلمان، کافر نہیں، مسلمان
وہ نماز پڑھنے پر آ جائیں تو یہ جو مسجدیں جہاں جہاں بنی ہوئی ہیں یہ کم پڑ جائیں۔ لیکن سجدے کے لیے حضرت انسان پھر بعض دفعہ وہاں طلب کرتا ہے جہاں اسے استطاعت ہی نہیں ہوتی، طاقت ہی نہیں ہوتی۔ کئیوں کو ایسوں کو دیکھا میں نے، جب بالکل بیماری میں جکڑ جائے، پریشانی میں پھنس جائے، تو فرمایا جانور، درخت، پہاڑ، ملائکہ، سب کے سب وہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہیں۔ وہم لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، فرشتوں کی طاقت کا اندازہ نہیں، تکبر نہیں۔ تو یہ ایک حضرت انسان ہے کہ اسے سر جھکانے میں شرم آ رہی ہے کہ میرا سر کیسے جھک جائے۔ ہماری شریعت کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں۔ دیگر شرائع کے اندر تھا، سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا۔ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گرے، سجدے میں گئے، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ بھی حرام ہے، منع ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ قرب اپنے بندے کے ساتھ وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور ہم سجدہ کتنا جلدی کرتے ہیں۔ سجدہ کو تو طویل کرو۔ فرمایا جب بندہ سجدہ کرتا ہے شیطان چیختا ہے، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، ہائے میں لٹ گیا۔ کیا ہوا؟ کہا دیکھو اس بندے نے سجدہ کر کے اپنے لیے بہشت کو، جنت کو واجب کر دیا، اور میں شیطان سجدے کا انکار کر کے راندہ درگاہ ہو گیا۔ شیطان وبیلا کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اپنی تباہی کا ماتم مچاتا ہے جب کسی انسان کو، کسی مسلمان کو رب کے سامنے جھکتے ہوئے دیکھ لے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے فرماتے تھے کثرت سے سجدے کیا کرو۔ اللہ کو بھی سجدے کی جگہ بڑی پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے شیخ، میرے استاد، ہزاروں علماء کے استاد، ان کا علمی روب اتنا زیادہ تھا کہ ہم اتنا عرصہ پڑھ کر پھر بھی ہم چلے جاتے تھے استاد محترم کے پاس۔ آج صبح جب میں فجر پڑھ کر گیا اور میں داخل ہوا اور میں نے حضرت کی پیشانی مبارک کو چوما، سارے کھڑے حضرات کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا جب حضرت حیات تھے ہم سال میں ایک دفعہ، ویسے تو اکثر جاتے تھے لیکن عید والے دن ضرور ملاقات کے لیے، میرے چند رفقا، مولانا امان اللہ صاحب، مولانا افتخار احمد صدیقی صاحب، مولانا عبدالصمد رحمانی صاحب، مولانا کامران حنفی صاحب، ہم سب مل کر جاتے تھے۔ تو میں سلام کر کے، میری عادت تھی کہ میں حضرت کا ہاتھ چوم لیتا تھا، وہ بھی ڈر کر، اور آج بھی خوف میں تھا۔ بڑی ہستی، ساری زندگی اللہ کے سامنے سر جھکانے، سجدہ ریز ہونے کا درس دیا، غیر اللہ کی نفی کی، موت تک الحمدللہ اپنی بات پر قائم رہے۔ دنیا والے جتنے بڑے افسر بن جائیں، جتنے بڑے لیڈر، جنرل، کرنل بن جائے، مرنے کے بعد لوگ ڈھونڈتے ہیں کس مسجد میں لے جائیں جنازے کے لیے۔
کس مسجد میں لے جائیں؟ اور یہ ہمارے اکابر کے اپنے مقام پر لوگ پوچھتے ہیں، سینکڑوں لوگوں کے میرے پاس فون آئے، مولانا جنازہ ہے کب؟ یہ ایسی عظیم ہستیاں۔ آج جامعہ کے ایک استاد اپنے ایک استاد کا واقعہ سنا رہے تھے۔ 1988 میں کچا کمرہ، فرمایا ضیاء الحق کا دور، فرمایا اگر وہ ضیاء الحق بھی میرے پاس آ کر مجھ سے یہ کمرہ مانگے اور اپنا تخت پیش کرے تو میں تخت کو جوتے کی نوک پر اڑا دوں گا، مجھے اپنا یہ کمرہ محبوب ہے ان کے تخت سے زیادہ، کیونکہ اس تخت پر بیٹھ کر تشنگان علوم نبوت کو سیراب کیا جاتا ہے علم سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، ان کے اخلاق سے۔ اور آج ہم معمولی بہانوں کی بنا پر سجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، عبادات کو ترک کر دیتے ہیں۔ وہ جی گھر میں مہمان آ گیا، گھر میں یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا۔ تو سجدے کی توفیق جسے مل جائے، اللہ کے سامنے جھکنے کا درس ہم دیتے ہیں۔ جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے وہ دیکھیں غیر اللہ کے سامنے کتنا جھکتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، پوری راتیں گزارتے ہیں، حاصل کچھ نہیں، فائدہ کچھ نہیں، گناہ اور سر پر لازم آ جاتا ہے، شرک اور بدعت کے گڑھوں میں اور زیادہ گڑتے چلے جاتے ہیں۔ یخافون ربهم من فوقهم، ڈرتے ہیں وہ اپنے رب سے، من فوقهم اوپر کی طرف سے، کوئی عذاب نہ آ جائے۔ فرشتے عبادت کر رہے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ذرہ برابر بھی نافرمانی ان کی طبیعت میں نہیں، ان کے مزاج میں نہیں، ان کی نیت میں نہیں، اس کے باوجود خوف کا یہ عالم، ڈرتے ہیں کہیں آسمانی عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے ساتھ کے ابلیس کو دیکھا تھا، عزازیل کو دیکھا تھا، کہ جس نے روئے زمین پر کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، اس کے بارے میں مشہور، اور اس کا حشر کیا ہوا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ اس لیے یہ ڈرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور کر گزرتے ہیں جو حکم انہیں ملا ہوا ہوتا ہے، اس حکم کو پورا کرنے کی فکر ہوتی ہے، اس حکم کی سرکوبی نہ ہو جائے، تاخیر نہ ہو جائے۔ اور ایک حضرت انسان ہے، وہ اتنا نڈر ہو گیا، اتنا نڈر ہو گیا کہ دنیا کی چند ٹکوں کی خاطر وہ اپنی آخرت کو برباد کر کے رب العالمین کا باغی بنتا ہے، اس کی نافرمانی پر اتر آتا ہے۔ یہاں تک نصف پارہ پورا ہو گیا اور آیت سجدہ تلاوت کی گئی۔ سجدہ تلاوت یہ واجبات میں سے ہے، واجب عمل ہے۔ میں نے بھی پڑھا، ساتھی نے بھی پڑھا، یہاں پڑھے آپ 10 دفعہ 20 دفعہ 40 دفعہ 50 دفعہ بھی پڑھ لیں، سجدہ تلاوت ایک ہی مرتبہ واجب ہوگا۔ یہ ایک ہی مجلس ہے، ایک ہی مکان واحد ہے، وہ پڑھ لے وہ پڑھ لے وہ پڑھ لے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بات آئی سمجھ میں؟ سجدہ تلاوت نماز میں بھی ہم نے پڑھا، ہمارے شیخ فرماتے تھے عشاء کی نماز کی یہ سنت ہے، پہلی رکعت میں سورہ انشقاق اور دوسری میں سورہ تین۔ جب سے سنا ہے شیخ کی باتیں چل رہی ہے، الحمدللہ قرآن کریم شروع کیا، ابھی نماز درس سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے اختتام پورا کیا، پورا قرآن حضرت کی روح کے ایصال ثواب کے لیے۔
ہم جو کچھ بھی ہیں اپنے ان اساتذہ کی بنا پر ہیں۔ اگر ہمارے یہ اساتذہ نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں۔ جہاں بھی بیسیوں مسائل میں ہم پھنستے ہیں تو ہم انہی اساتذہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہماری پیاس بجھ جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ قرآن کریم میں 14 سجدے ہیں، اور بکر موتی میں لکھا ہوا ہے، مولانا پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، اگر کسی کو کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے، وہ 14 سجدے 14 آیات سجدے والی پڑھ کر پھر 14 سجدے کر لے، ایک ایک آیت پڑھے یا سجدہ کرے، یا 14 سجدہ آیات ایک ساتھ پڑھ کر پھر 14 سجدے کر لے، پھر اللہ سے دعا مانگے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ سجدہ تلاوت ابھی کیا اور اس کو ادا 1 سال کے بعد کیا تو بھی وہ ادا میں شمار ہوگا، قضا میں شمار نہیں ہوگا، لیکن جیسی ہی ہو جائے فی الفور کر لینا چاہیے۔ میں نے بتایا کہ ایک سجدے سے شیطان واویلا کرتا ہے، اور ہمارے لیے آسان عمل ہے، بس کھڑے ہو کر جس آیت کو پڑھا ہے، یا اللہ میں اس کا یہ سجدہ تلاوت ادا کرتا ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں، تکبیر کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی، سجدے میں چلے جائیں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کر اللہ اکبر، کھڑے ہوں یا بیٹھیں یا کچھ بھی کرے جائیں، آسان سا عمل ہے اور اس کو کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ تلاوت کرتے ہیں اور اس کا غور نہیں کرتے۔ نماز کے اندر جو ہم نے پڑھا، یہ جو نمازی تھے ان پر ہی سجدہ تلاوت واجب تھا، باہر والوں پر سجدہ تلاوت واجب نہیں تھا۔ جو سنت پڑھ رہے ہیں، جو وضو کر رہے ہیں، جو باہر جا رہے ہیں، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں جب نماز کے اندر پڑھی جائے، اسے سجدہ صلاتیہ کہا جاتا ہے۔ ہاں البتہ حافظ صاحب نے ابھی تلاوت کی تو وہ سننے والے جتنے بھی تھے، میں نے اس لیے اعلان کیا تھا کہ جانے والے یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، انہیں بتلا دیا گیا کہ بھئی سجدہ تلاوت پڑھی گئی، لہذا اس کو ادا کر لیا جائے، اس کو ادا کر لیا جائے۔ اور آپ کتنا کریں گے سجدہ تلاوت؟ مجھ سے پوچھیں، جو ہیں اتنے سارے صبح میں حافظ بیٹھتے ہیں چاروں طرف، روزانہ کتنے سجدے مجھ پر واجب ہوتے ہیں؟ صبح سے لے کر رات تک سننے سنانے کا عمل جاری رہتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا عمل جاری رہتا ہے۔ اگر کسی شخص کے اوپر اتنے سارے سجدے ہیں کہ اسے یاد ہی نہیں ہے، یا کبھی اس کی توفیق نہیں ہوئی، مسئلہ ابھی معلوم ہوا، تو وہ ایک ذہن بنا لے کہ یار ایک فگر بنا لے کہ اتنے سجدے ہو سکتے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ کہ اللہ میں سجدہ تلاوت ادا کرتا ہوں وہ جو سب سے پہلے میرے اوپر واجب ہوا، اللہ اکبر۔ تو جو پہلے واجب تھا وہ خود بخود آٹومیٹک اللہ کی اس آسان شریعت میں آپ کے ذمے سے ساقط ہو جائے گا۔ جیسے نمازوں کا کسی کو نہیں پتا کہ کتنی نمازیں قضا ہے، اللہ نے توفیق دی اور وہ ادا کرنے کے در پر ہے، اور قضا کرنی چاہیے، جو نمازیں قضا ہیں وہ قضا کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی بھی وقت آ جائے۔ آج صبح ساتھیوں نے بتایا مولوی صاحب فلاں بچہ 14 سال کا، اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کی موت ہو گئی، 14 سال کا۔ میں اس 14 سال پر ششدر رہ گیا، پریشان رہ گیا، میں نے کہا یہ کہہ کیا رہا ہے؟ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ میں جنازے سے واپسی آیا، ایک خاتون آئی اور کہتی ہے مولوی صاحب 1.5 سال کا بچہ ہے، 1.5 مہینے کا بچہ ہے، مولوی صاحب آپ دم کر دیں۔ میں نے کہا اس کو تکلیف کیا ہے؟ کہا اس کے دل کے بال بند ہیں۔ 1.5 مہینے کا بچہ، الامان والحفیظ۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو سمجھے انسان۔ کل کو آپ کا دل چاہے گا، آپ کے دل میں طلب ہوگی، امنگ ہوگی، میں دین کا یہ کام کر ڈالوں، میں دین کے اس شعبے سے اپنے آپ کو وابستہ کر ڈالوں، لیکن آپ کی صحت، آپ کی بیماری،
آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گی، سوچتے رہ جائیں گے، آرزو لے کر دل میں بیٹھے رہیں گے۔ آرزو ہو تو وہ آرزو ہو، حرم سے مکی صاحب دامت برکاتہم کل رات کو وہ بیان دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مفتی صاحب آتے تھے، مجھ سے ملتے تھے، ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ صبح میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، سانس کا بھی مسئلہ، ٹانگوں کا بھی مسئلہ۔ کہا میرے پاس ایک مرید ہندوستان سے، انڈیا سے کچھ دوائی لے کر آتا ہے، میں نے حضرت کے سامنے پیش کی، حضرت نے اتنی دعائیں دی کہ بھائی میری فجر کی نماز صف اول کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ فوت نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، موت تک یہ طلب رہی، اور یہ ابھی کا واقعہ، ابھی جو سفر پر گئے تھے۔ اور ایک ہم لوگ ہیں کہ ہمیں اپنی نماز کی پرواہ نہیں، فجر گئی پرواہ نہیں، ظہر گئی پرواہ نہیں، 2 دن مسجد میں نہیں گئے پرواہ نہیں، 1 ہفتہ گئے نہیں پرواہ نہیں، پورا مہینہ شکل اللہ کے سامنے رک کر کھڑے ہو کر اپنے پیشانی کو جھکایا نہیں، پرواہ نہیں، تو پرواہ آخر ہوگی کب؟ فرمایا دیکھو وہ فرشتے یخافون ربہم من فوقہم، وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ملا وہ پورا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔